دیکھیے، جب اللہ پاک اپنے جس بندے سے دین کی خدمت کرانا چاہتا ہے، اللہ پاک اپنے جس بندے سے مذہب اسلام کی مدد کرانا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے لیے توفیق ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے توفیق سجدہ عطا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا وہ نافرمان بندہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کیسے انسان کو بدلتا ہے، کس طریقے سے اپنے بندے کو توفیق سجدہ عطا فرماتا ہے۔ ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ تائب ہونے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے، اللہ کے نافرمان بندے تھے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق ہدایت عطا فرمائی تو وہ ایسے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے، ہمیشہ رب کے قریب ہو گئے، اللہ کے فرما بردار بندے بن گئے۔ دیکھیے ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا، اور اسی رات خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام حاصل کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے، اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہے، بشر حافی تو شرابی ہیں، بشر حافی تو فاسق ہیں، وہ تو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، تو وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ میرا خواب صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے یہی خواب دیکھا تو وہ آپ کے گھر پہنچے۔ جب پہنچے نا تو وہاں کیا ماجرا کیا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ بشر حافی ایک میکدے میں ہیں، اور جب وہ درویش میکدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشے میں چور ہیں، بدمست پڑے ہیں، انہیں اپنے تن کی خبر نہیں، انہیں اپنے بدن کی خبر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنے والے بزرگ نے انہوں اس حال میں دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جا کر کے کہہ دو بشر حافی سے کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے جا کر کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی کا پیغام آیا ہے، یہ سزا کا، اور یہ کہہ کر کے میکدے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسے مرتبے سے نوازا کہ آپ کا ذکر بھی ایسے لوگوں کی جماعت میں ہونے لگا کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے وجہ سکون بن گیا۔ اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ رب العزت نے فرش بنایا ہے، زمین کو اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے فرش بنایا ہے، تو اب چونکہ اللہ رب العزت بادشاہ ہے اور ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں، اللہ مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا یہ آداب کے منافی ہے، شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، وہ اللہ کے نیک بندے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کے لیے ایسے تائب ہو گئے کہ ہمیشہ پروردگار عالم کا تذکرہ کرتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی ایک ایسی جماعت بھی پائی جاتی ہے جو نہ تو ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور نہ ہی زمین پر تھوکتے تھے۔ کیوں نہیں تھوکتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہر شے میں اور ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا، ان کو ہر جگہ اللہ رب العزت کی نور کی کرن دکھائی دیتی تھی، ہر جگہ ان کو اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آتا تھا،
تو چنانچہ بشر حافی کا بھی اس جماعت سے تعلق تھا، اور بعض صوفیہ اکرام کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اسے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کوئی شے نظر نہیں آتی، کیونکہ جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے تو اس کو کائنات میں ہر ذرے ذرے سے، کائنات کی ہر شے سے اللہ رب العزت کے کلمہ پڑھنے کی، اللہ رب العزت کے توحید کی صدائیں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے جس وقت چاہتا ہے تو دین کا کام لے لیتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بہت بڑے گناہ گار تھے، شرابی تھے، اللہ رب العزت کے نافرمان بندے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو چاہا کہ میں اپنے دین کی خدمت میں سے اپنے دین کا کام کراؤں، تو اللہ پاک نے ان کو ایسی توبہ نصیب فرمائی کہ وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور ہمیشہ کے لیے وہ اللہ رب العزت کی یاد میں رہنے لگے۔